اپریل 2024 میں شام کے وقت میں ایک بڑے سے ہال میں بیٹھا تھا۔ وہاں کوئی 120 کے قریب اور لوگ بھی موجود تھے۔ اسی دوران مجھے بھارت کے اس مشہور ڈیٹیکٹو سے ایک انہونے کیس پر چھوٹی سی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا جس کے بارے میں آج تک میں سوچتا ہوں۔ اس نے ایسا کچھ کہا تھا جس نے میری سوچ کو مکمل تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے میرا بازاروں اور اس میں بیٹھنے والے تمام شاپ کیپرز کے بارے میں ہر مشاہدے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ اس پر کیسے ری ایکٹ کرو گے، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا اور اپنے تجربے سے ہی کہہ رہا تھا۔ یہ بس کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھے بھارت کی اصل حقیقت دکھائی تھی۔ کہنے کو تو یہ خوفناک کہانی ہے، مگر اگر ہم سچے دل سے ایک لمحے کو سوچیں تو کیا گارنٹی ہے کہ جو کچھ ہمیں بیچا جا رہا ہے وہ واقعی وہی ہے جو ہم سمجھ کر لے رہے ہیں۔ اس کہانی کو بہت توجہ سے سنیے اور سمجھیے گا۔ تو چلو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے جون 2003 کا، اور ڈیٹیکٹو گوتم کا حال ہی میں ایک بڑے شہر میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ اس شہر کے ایک چھوٹے سے گنجان آباد ایریا میں پچھلے 3 ماہ سے کرائم ریٹ انتہائی اوپر چلا گیا تھا۔ جگہ جگہ کریمنلز، ڈرگ ڈیلرز، چور اور نشائی دیکھنے کو ملتے تھے۔ نیز ہر طرح سے یہ علاقہ انتہائی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ایریا کی حالت اب یہ تھی کہ بہت سارے بڑے تاجر اس جگہ کو چوری چکاری کی وجہ سے چھوڑ کر اپنے کاروبار دور علاقوں میں شفٹ کر چکے تھے۔ سوائے کچھ کھانے پینے کی شاپس اور بزنسز کے باقی اب ہر چیز بند ہی رہتی تھی۔ گوتم اپنی گاڑی پر کوئی دن کے 3 بجے یہاں سے گزر رہا تھا، مگر شہر کی بھیانک خاموشی اسے اس وقت سے ہی خوف دلا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی دن کو یہ حال ہے تو شام کو کیا ہوتا ہوگا، بلکہ رات کو کیا حالت ہوتی ہوگی۔ شہر میں ایک سنسان سی چپ تھی۔ رہنے کو بڑی بڑی بلڈنگ تو تھیں، مگر ان میں رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر جگہ کچرے کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ خون کے دھبے اور ایسے ایسے نشانات تھے جو بیان تک نہیں کیا جا سکتے۔ شہر میں ایک ایسی خوفناک فضا تھی جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہو۔ ایک وحشت تھی جو ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایسی سوچوں میں گم شہر کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھتے ہوئے بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ شہر کو کتنا خوبصورت بنایا گیا تھا، مگر ادھر کے انسانوں نے کیا حال کر دیا اس کا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے جا رکی۔ گاڑی سے اترتی ہی اس نے سیدھا اندر کا رخ کیا۔ اندر کا حال بھی بالکل شہر جیسا تھا۔ کئی پولیس والے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ان کے چہرے صاف بتا رہے تھے کہ وہ بس خود کو مصروف رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ شہر کے اس حصے پر ان کا اب کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ کرائم ریٹ کا اس حد تک بڑھ جانا کسی بہت ہی بھیانک حالات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ڈیٹیکٹو گوتم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ وہ آتے ہی پورے شہر کو ٹھیک کر دیتا۔ ہاں، مگر ایک بات تھی اس میں، وہ اپنے کام کے ساتھ بڑا ایماندار تھا۔ جب جہاں جہاں اسے بھیجا گیا تھا وہ پوری دل کی لگی سے کام کرتا تھا۔ اسی لیے ہمیشہ اس کا سر فخر سے بلند ہی رہا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ڈیٹیکٹو گوتم جس کیس کو سنبھال لے وہ کیس ایسا سمجھو سالو ہو گیا۔ اسی امید پر سرکار نے اسے اس شہر بھیجا تھا۔ پہلے والے ڈیٹیکٹو نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، مگر شاید اس کا کنٹرول یا تو شہر پر نہیں رہا تھا یا پھر خود پولیس ہی اس کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ بات جو بھی تھی، سرکار کو اسے کہیں اور ٹرانسفر کرنا پڑا۔ اب یہ بھاری ذمہ داری ڈیٹیکٹو گوتم کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ جو بھی ہو وہ ان حالات کو کنٹرول کر کے ختم کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان حالات کو شہر کے اس حصے تک محدود کیے رکھے اور اس سے آگے کسی صورت نہ بڑھنے دے۔ پولیس اسٹیشن کے اندر سب نے ایک لمحے کو ڈیٹیکٹو گوتم کو دیکھا، سلام کیا اور پھر اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ڈیٹیکٹو گوتم کو سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں سے انہیں ہی چن کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ گوتم نے بنا کوئی وقت ضائع کیے انہیں میٹنگ ہال میں جمع ہونے کا کہا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد اس نے ایک سینئر پولیس آفیسر سے شہر کی تازہ صورتحال کے بارے میں مکمل معلومات لی۔ مگر جیسے جیسے وہ حالات بتاتا جا رہا تھا گوتم کا بھی دل بیٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ کبھی کسی شہر میں اتنا اچانک کرائم اور ڈرگ ریٹ اور دوسرے اللیگل کام اتنی تیزی سے نہیں بڑھے تھے جتنے تیزی سے یہاں بڑھ رہے تھے۔ یہ سچویشن تو سرکار نے گوتم کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اسے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ وہاں کے حالات تھوڑے خراب ہیں، اس لیے ہم آپ کی ٹرانسفر وہاں کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ان 2 ماہ میں کوئی 15 سے 20 اہلکاروں سمیت کئی ڈیٹیکٹو کو بھی بری طرح بے دردی سے مارا گیا تھا۔ ان حالات سے صاف ظاہر تھا کہ یہ پوری سوچی سمجھی پلاننگ سے ہو رہا تھا۔ گوتم جان گیا تھا کہ ان سب پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔
مگر اب اس کی عزت اس کیس سے جڑ چکی تھی، اس لیے اس نے فوراً سے پولیس اہلکاروں کو آرڈر دینا شروع کر دیے۔ اگلی صبح گوتم نے اپنی ٹیم کو صبح سویرے بریفنگ کے لیے ایک بار پھر اکٹھا کیا۔ وہ سب بے دلی سے جمع ہوئے تھے، شاید انہیں اب یہ لگنے لگا تھا کہ اب اس شہر کو بچانے میں انہوں نے بڑی دیر کر دی ہے۔ مگر گوتم نے سب کو دوبارہ حوصلہ دیا اور بتایا کہ اگر تم سب نے میرے ساتھ تھوڑی سی بھی محنت کی تو ہم اس شہر کو دوبارہ نارمل حالات کی طرف لے آئیں گے۔ گوتم نے اپنے آفیسرز کو ہدایت دی کہ وہ لوکل لوگوں میں گھل جائیں اور ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آفیسر شہر کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سے دیکھیں اور پرابلم کی جڑ کو پکڑیں کہ آخر یہ سب آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے۔ ان سب حالات سے گوتم ایک بات جان گیا تھا کہ اگر اس شہر کے اس حصے میں امن لانا ہے تو پھر اوپر سے ہی شروع کیا جائے، اسے پکڑا جائے جو اس سب کی وجہ بن رہا ہے۔ اس لیے اس نے یہ سب ہدایات دی تھی۔ اگلے 3 دن تک گوتم اور اس کی ٹیم بند گلی میں ہی رہی۔ کچھ ایسا نہیں تھا جو انہیں کیس سالو کرنے میں مدد دیتا۔ گوتم نے ہر ایک فائل اور ریکارڈ کو بہت احتیاط سے پڑھا۔ اس نے ہر تفصیل، ہر گواہ کا بیان اور ہر ایک ثبوت کو نئے سرے سے کھنگالا۔ مگر جتنا زیادہ وہ پڑھتا گیا اتنا ہی اسے یقین ہوتا گیا کہ یہ کوئی عام کیس نہیں، یہاں کوئی نارمل ایکٹیویٹیز نہیں چل رہی۔ ہاسپٹلز کے ریکارڈ بتا رہے تھے کہ ادھر جیسے کچھ ایسا آزمایا گیا تھا اور آزمایا جا بھی رہا تھا جو انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک نارمل چلتا پھرتا انسان ایک دم سے ایسے بیمار ہو کر گر پڑتا کہ ڈاکٹر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ پھر چاہے جتنا بھی علاج کر لو اس شخص کا، وہ یا تو ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا یا پھر کسی اور کرائم میں ملوث ہو جاتا۔ یہ سب تو ریکارڈ پر تھا، مگر گوتم کو خوف یہ تھا کہ حالات اس سے بھی بھیانک ہیں اور وہ تو ابھی ریکارڈ پر بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کیس پر اب مزید زور لگانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوپہر گوتم کو اپنی بیوی کا فون آیا کہ شام کو گھر آتے ہوئے گوشت، انڈے اور پھل فروٹ لیتے آنا۔ گوتم نے اپنے ایک کو ورکر سے پوچھا کہ شہر میں اچھا اور صاف ستھرا گوشت کہیں ملتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک کسائی ہے یہاں پر، وہ حال ہی میں ادھر شفٹ ہوا ہے اور اس کا آج کل شہر میں بڑا چرچا ہے۔ چونکہ باقی سارے لوگ ادھر سے اپنے کاروبار سمیٹ کر لے گئے ہیں، اس لیے اس کا کاروبار آج کل بہت عروج پر ہے۔ گوتم بڑا حیران ہوا کہ جہاں سب اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہاں سے نکل گئے، وہاں اس شخص نے کیسی شہر کے لیے قربانی دی کہ ان حالات میں بھی شہر کو اچھا کھانے کو لے کر دے رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد گوتم اپنے اسی کو ورکر کے ساتھ اس کی شاپ پر جا پہنچا۔ وہ کسائی شکل سے انتہائی مہذب اور ایجوکیٹڈ لگ رہا تھا، عمر میں بھی ابھی وہ جوانی کے ہی حصے میں تھا۔ اس کی شکل و صورت سے ایسا ہرگز نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک کسائی ہے۔ اس کی بات کرنے کا سلیقہ، اپنے گاہکوں سے ڈیلنگ کا انداز، نیز ہر طرح سے وہ ایک زبردست خوش مزاج انسان دکھائی دے رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا جوان؟ گوتم نے پوچھا۔ مجھے سوریا پکارتے ہیں صاحب، وہ کام کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ تمہارے کام کی بڑی تعریف سنی ہے، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ شہر ابھی تک باقی ہے، ورنہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ سب بھاگ جائیں۔ گوتم نے تعریف کے لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ صاحب، یہ تو ہمارا فرض ہے اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ میرے کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ بھوکے ہیں اور انہیں اچھا کھانے کو نہیں مل رہا، تو ایسے حالات میں ان سے زیادہ منافع لینا یا غلط چیزیں بیچنا کون سی جائز بات ہے؟ اس لیے جتنا ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں، سوریا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ باقی سب تو گوتم کی سمجھ میں آ گیا تھا، مگر 2 چیزوں میں وہ تھوڑا کنفیوز تھا۔ یہ آدمی اتنا تازہ گوشت کہاں سے لا رہا ہے، اور دوسرا تقریباً زیادہ تر گاہک جو وہاں پر موجود تھے وہ بالکل خاموشی سے پاگلوں کی طرح اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سب نشے میں ہیں یا انہیں کوئی کنٹرول کر رہا ہو۔ اسی سب کے دوران گوتم نے ایک بار اچانک سے سوریا کی جانب دیکھا تو وہ بھی اسے بڑی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ گوتم بال کی کھال اتارنے والے لوگوں میں سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل ہی اسے کیس سالو کرنے میں بڑی مدد دے گی۔ خیر اس نے اپنا گوشت لیا اور سیدھا پولیس اسٹیشن واپس آ گیا۔ اس نے 1-2 فوڈ ایکسپرٹ کو بلایا اور گوشت کی اچھی طرح سے انسپیکشن کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں دونوں ایکسپرٹ نے گوشت کو بالکل کلیئر کر دیا، مگر گوتم کے ایک سوال پر وہ دونوں لاجواب ہو گئے کہ آخر یہ گوشت ہے کس چیز کا، کیونکہ وہ تینوں جانتے تھے کہ گوشت کی گٹائی جان بوجھ کر ایسے انداز میں کی گئی تھی کہ پتہ نہ چلے کہ کس چیز کا گوشت ہے۔ گوتم نے اسی پیش نظر اس گوشت کو مزید آزمانے کا سوچا۔ اس کے پاس ایک جرمن شیفرڈ کتا جیری تھا۔ گوتم نے یہ گوشت جیری کے سامنے ڈالا اور اسے ایک کونے میں باندھ دیا، ساتھ ہی اپنے کو ورکر کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس پر توجہ رکھے، اگر ذرا سا بھی جیری عجیب بیہیویئر شو کرے تو فوراً اسے اطلاع کرے۔ اس کے بعد گوتم نے اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں کو سوریا پر تھوڑی نظر رکھنے کا بھی کہہ دیا۔ اس کی ٹیم پورا دن محنت کر رہی تھی، مگر اب تک کوئی ایسا سراغ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس کی بنا پر وہ کیس سالو کر پاتے۔
کوئی تیسرے دن جیری پر نظر رکھنے والے کو ورکر نے بتایا کہ جیری اپنی رسی تڑوا کر بھاگ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ پہلے 2 دن سب نارمل رہا، مگر تیسرے دن شام سے پہلے جیری نے بہت عجیب حرکتیں شروع کر دیں۔ اس کا رویہ ڈرامائی طور پر اچانک سے بدل گیا۔ وہ کبھی انتہائی سست ہو جاتا اور کچھ بھی کھانے سے بھاگتا، مگر پھر اگلے ہی لمحے فل انرجی میں ہر چیز پر ایک دم ٹوٹ پڑتا۔ اس کی آنکھوں سے بے چینی صاف ظاہر تھی اور لگتا تھا کہ وہ مسلسل تکلیف میں ہے۔ گوتم سمجھ گیا تھا کہ گوشت میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ ثبوت ہی سوریا کو پکڑنے کے لیے کافی تھے، مگر گوتم ایسے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت کسی معصوم کو تکلیف میں سے گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے دوسرے دن پھر گوشت منگوایا اور مزید تحقیق کے لیے اس نے اپنے ایک اور فوڈ ایکسپرٹ کے حوالے کر دیا۔